یہ میں نہیں پڑھ رہا، امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح بنی، معراج کی یادگار ہے نماز، جو عمل جبروت الہی جلال الہی کو دیکھ کر اس وقت رسول جو عمل کرتے گئے ترتیب کے ساتھ، نیت، قیام، رکوع، سجدہ، اس کا نام صلاۃ رکھا گیا۔ صلاۃ اہل بیت کا نام ہے، آپ نے اس کا نام نماز رکھا ہے۔ آپ نماز کہتے ہیں، سیدھے سیدھے صلاۃ کہیے۔ اہل بیت کہاں جا رہے ہیں؟ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پارسیوں کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ نماز، آگ اور آنسو، فارسی کا لفظ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہتے بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد۔ اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا تو بولیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو بدعتوں کی سزا ملے گی، اور اگر یہ کہیے اہل بیت پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو کمال ہے، اہل بیت سے منسلک ہو جاؤ تو کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ فتویٰ پوچھا عراق کہ صلاۃ کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ اب پوچھ لے، کوئی لکھ کے پوچھے کہ پارسیوں کی نماز کو نماز کہتے ہیں، یہ ہم لوگ کیوں اس کو نماز کہتے ہیں؟ پوچھ لو، فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ اب تک کیوں نہیں آیا؟ اور علی پر بڑے فتوے پوچھے جا رہے ہیں۔ بھئی میرے سمجھ میں یہ نزاکتیں نہیں آتی ہیں، اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو مجھے سمجھا دیجئے گا۔ تو نماز معراج کی یادگار ہے، اس لیے چونکہ معراج کی یادگار ہے نا، اس لیے نماز کو کیا کہتے ہیں؟ معراج مومن۔ بھئی نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ نماز کیا ہے؟ معراج مومن۔ اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز معراج مومن، سجدہ نماز کی معراج، سمجھ گیا؟ لیکن بھائی جب سجدہ معراج، دو سجدے کیوں؟ یہ دو سجدے کیوں؟ اب سجدہ دیکھیے کرتے کیسے ہیں آپ، پہلے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے دو کیوں۔ سجدہ کیا ہے؟ معراج، یعنی وضو سے لے کر نیت، قیام، سورہ الحمد کی تلاوت، اخلاص، سورہ کوثر اور رکوع، یہ سارا عمل ایک سجدے کے لیے ہوا ہے۔ صرف رب کو سجدہ کرنا ہے، اس کی تیاری میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اتنی تیاری، وضو کرو، گھر سے نکلو، پاک کپڑے پہنو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور اس کے بعد پھر نیت، اور پھر ہاتھ اٹھایا، پھر اللہ اکبر، اور پھر سورہ الحمد، قیام، اور پھر رکوع، یہ سب کیوں ہوا؟ سجدہ کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک سجدہ ہو جائے۔ بھئی کیوں کروا رہا ہے سجدہ؟ کہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا، اب سجدے کے ذریعے ہم آزمائیں گے کہ کون کون ہمارا بندہ ہے۔ بندہ آزمایا جائے گا سجدے سے، اور اس کی اتنی تیاری۔ لیکن دو کیوں رکھے؟ دو کیوں رکھے؟ سجدہ تو ایک ہے، وہ ہو رہا ہے، ہاں ایک ہی ہے، سجدہ ایک ہی ہے، ہو گیا، ہو گیا۔ اب اٹھے، کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ یہ کیا؟ ارے پروردگار، ارے یہی سجدہ تھا جس میں وہ بہکا تھا۔ استغفر اللہ، ہم نہیں بہکے، ارے شکر ہے۔ جیو سلامت، خوش رہو۔ دو سجدے،
پردے رسول اللہ کے لیے ہٹے تھے، ان کے لیے ہٹے تھے. ہم نے نہیں بتایا پردے کے پیچھے کیا تھا، میں ذمہ دار نہیں، انہوں نے بتایا. راز انہوں نے بتا دیا، اب میں ذمہ دار نہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ میں بتا کے گیا کہ پردے کے پیچھے کیا دیکھا. حیدرآبادی سے نپٹے. صلوات پڑھیے. بہت ہی نازک منزل ہے جہاں پہ رکے تھے سرکار. تو یہ کائنات وہ کائنات تھی کہ جو نقطے سے لے کر دائرے تک تھی. اتنی بڑی ایک پردے کے پیچھے ہے، اسے کہتے ہیں عالم ہو. وہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پردے پر ہی رکنا ہے. آخری پردہ، اور اس کے پیچھے پردے کے پیچھے عالم ہو. اور وہ اتنا بڑا ہے، اس کائنات سے 50,000 گنا زیادہ بڑا ہے، اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں. ہو کا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی وہاں گئے تھے، کیا تھا؟ لوگ آئے تھے، ہو کا عالم تھا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جہاں صحرا ویرانہ ہو اسے کہتے ہیں ہو. اور اللہ کا نام ہے اللہ ہو. اور عدد کیا ہے ہو کے؟ واو کے 6، ہے کے 5، کتنے ہوئے؟ 11. اور علی کے کتنے ہیں؟ تو 0 ہٹائیے. اب ہو میں کیا ہے بھائی؟ یہ ہو کیا ہے؟ جہاں کوئی جا نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. یہ ہے عالم ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی کا نور رکھا گیا تھا، جہاں شہزادی کا نور رکھا گیا تھا. عالم ہو، پردے کے پیچھے. پردہ ضروری ہے بی بی کے نور کے لیے. پردے ہٹ رہے تھے، نماز بن رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی. وہ عبادت معراج کے بعد رسول اللہ نے بتایا بھائی یہ طریقہ اللہ نے پسند کیا تمہاری عبادت کے لیے. تو سجدہ استغفر اللہ، اس میں بہک گیا تھا، نہیں کیا تھا اس نے، بہک گیا تھا. تو امام سے پوچھا کسی نے کہ بھائی یہ کیا تھا، راز کیا تھا اس میں؟ سجدے میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، مگر نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. اب وہ تو پریشان ہو جائے گا. عصمت کے رموز کو سمجھنا آسان ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ ہو، لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. نہیں سمجھے آپ؟ بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل ہی نہیں. بھئی آپ اپنے بچے سے کہیے جاؤ یہ کام کر لو، وہ چلا کام کرنے، آپ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، کام ہوا ہی نہیں. کچھ بھی نہیں سمجھا. بھئی کہا ابا نے یہ کر لو، اور پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے کھینچ کے، کام ہوا ہی نہیں. تو دو صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں نا، کہ حکم ہوتا ہے کام فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں حکم دیا سجدہ ہو، لیکن مشیت میں چاہا کہ نہ ہو. حکم الگ ہے، مشیت الگ ہے. کیوں نہیں چاہتے ہو؟ یہ نہ چاہنا کیا